اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے رہی ہے۔ اگر برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے بدل دیتے ہیں، یعنی کہ معافی مانگتے ہیں اور پھر نیکی کر کے اس نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ اور اور جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، ان محفلوں کا حصہ نہیں بن جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پائے گا اور کون ہدایت کے راستے پر قائم رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی؟ یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرم کا گھر ہے، مقام ہے، علاقہ ہے، وہ پرامن ہے، ہمیشہ سے پرامن ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے انہیں اس پرامن حرم میں جگہ نہیں دی، جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر، اپنی مال پر، اپنی دولت پر اتراتی تھیں۔ جو لوگ اپنی دولت پر اترانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں تو ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ ہی مکمل طور پر غیر آباد کر دیا، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ آج ان کی اولاد باقی نہیں بچی جو ان کے وارث بنے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ایسے بغیر ہدایت بھیجے ہلاک نہیں کرتا، اور ہم بستیوں کا ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے خود ہی ظالم ہوں۔ خود ہی ظلم کریں تو پھر ہم ان کو کیسے ہلاک نہ کریں؟ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، یہ صرف دنیا کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ دنیا تو کچھ دن کے لیے ہے، اللہ نے اس کو ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ وہ خالق بہتر جانتا ہے، جو کریٹر ہے اس کو زیادہ علم ہے یا تمہیں زیادہ علم ہے کہ یہ دنیا کتنے عرصے تک رہے گی؟ کریٹر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو عارضی ٹھکانہ بنایا، لیکن بدقسمتی سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے بس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں کچھ فائدہ عطا کیا اس کو، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، جن پر بات ثابت ہو چکی، وہ کہیں گے، یعنی کہ جن کا جرم ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال الذین حق علیہم، کہ جن پر بات ثابت ہو چکی، یعنی کہ اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کے تمام ثبوت اور شواہد پیش کیے جائیں گے، اور جن پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے، ہم نہیں جانتے یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ ہماری عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو شیطان کے پیروکار تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، ہم تو بہکے ہوئے تھے، خود ہی رستہ نہیں پاتے تھے، ہم ان کو کس طرح رستہ دکھاتے؟
اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے، ایک ایک شریک کو پکار پکار کر بلائیں گے۔ اب ان کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی بیان کر رہے ہیں کہ وہ آوازیں دے دے کر پکاریں گے اپنے شریکوں کو، لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ وہ تو خاموش اپنا منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ کاش کہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے، کاش کہ وہ رستے پر آ جاتے، کاش کہ وہ ہدایت لے لیتے۔ کیا ہم اس ساری آیت کے اندر، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو کہاں پر پاتے ہیں؟ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ماذا عجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، یعنی کہ تمام کی تمام خبریں، یعنی کہ ان کو خبروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسے لگے گا کہ یہ خبریں ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، خاموش ہو کر کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ یہ بات کیا ہے، تم بتاؤ کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے جب رسولوں نے پکارا، جب تمہیں رسولوں نے بلایا، تو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ آج جب ہمیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے دین کے سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے، تو کیا ہم اس دن کیا جواب دیں گے؟ کہ ہمارے پاس خیر نہیں آئی تھی؟ کیا ہمارے پاس کوئی حق اور سچ لے کر نہیں آیا تھا؟ کیا ہمیں کوئی اللہ کا کلام بتانے والا اور سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ بس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو وہ بغض چھپاتے ہیں، حسد چھپاتے ہیں، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنی منہ سے چاپلوسیاں کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی حکومت ہے، اور اسی کی جانب تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی آپ فرمائیں، آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کوئی ہے جو تمہیں روشنی کی ایک کرن پہ لا کر دے دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے نبی آپ فرمائیں، کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے، ہمیشہ کے لیے دن ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں۔ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ تو بنا دیا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے موبائل کو اتنا گلے لگا لیا کہ وہ رات کا سکون ختم ہی ہو گیا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کہ صبح سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اور اللہ کے فرشتے جب آ کے روزی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے رات کو سکون حاصل نہ کیا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے کہ وہ میرے سے تمہاری میری آگے مدد کریں گے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، وہ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ سارے کے سارے جھوٹ کھڑا کرتے تھے، اور جو امیدیں ان کو وابستہ تھیں، وہ شیطان، وہ سارے کے سارے جھوٹ جو انہوں نے کھڑے تھے، وہ سب کے سب وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وہ فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی،
اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی جو چابیاں تھی، کنجیاں جو تھی، طاقتور جماعت پوری ٹولی اٹھایا کرتی تھی۔ اب سوچیں کہ وہ کس قدر پہلوان مل کر اس کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اس کے خزانوں کی، کمروں کی چابیاں۔ تو جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو بہت گھمنڈ تھا اپنی دولت پر۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو رزق اور جو پیسہ اور دولت ہے، یہ ساری کی ساری دولت میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس جو علم ہے، میری اپنی طاقت سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ مجرموں سے یہ نہیں پوچھا جاتا بلکہ کہ تمہارے گناہ کیا ہیں، ان سے اقرار جرم نہیں کروایا جاتا، بلکہ جب ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا، اپنے مال و دولت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا، جو لوگ وہاں کے دیکھنے والے تھے، جو اس کو مال و دولت اور اس کی عیاشی اور یہ سب کچھ دیکھتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اے کاش کہ ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مال، اتنی دولت، سب کچھ دی ہے، جیسے ہم بھی حسرتیں کرتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، افسوس تم پر، وَيْلَكُمْ، تم پر افسوس، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو ہی دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، اور سارے کے سارے لوگ، جب وہ آواز آئی، جب زلزلے کی آواز آئی، تو سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو دھسا دیا، کوئی باقی نہ بچا۔ پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا قارون کو کہ تم ایسے کیوں زیادتی کرتے ہو۔ قارون جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کے اوپر نگرانی رکھتا تھا، جو غلام بناتا تھا، تو وہ ان کو خوراک نہیں دینا، ان سے سارا کام کروانا، اور وہ کسی سے بھی اگر کوئی کام کرواتا تو اس کو معاوضہ نہیں دیتا تھا، ایسے ہی سب کچھ لے لیتا تھا۔ تو اس کی دولت کہاں خرچ ہوتی؟ جسمانی طاقت، یعنی کہ جسمانی طور پر اگر کسی سے باڈی، جس کو اگر فزیکلی کام کروانا چاہتا تو مفت کرواتا، کوئی چیز خریدنا چاہتا تو مفت خریدتا۔ تو جو فرعون سے اس کو عنایتیں ملتی تھی بنی اسرائیل پر اتنا زیادہ ظلم کرنے کے سبب، وہ ساری کی ساری عنایتیں، وہ سارے کے سارے خزانے اس کے پاس جمع ہوتے رہے، اس لیے اس کے پاس خزانوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی ایسا ہی مرتبہ ملے، وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور اس کے ساتھ دھنسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو حسرتیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے یہ مال۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں ہی کا ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل کرتے ہیں۔
اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ اور اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی؟ آپ کو امید نہ تھی اس چیز کی کہ آپ کو نبی سلیکٹ کیا جائے گا اور آپ پر کتاب اتاری جائے گی؟ مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں، ان کی مدد نہ کریں کسی بھی معاملے میں، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، اور آپ اے نبی مشرکوں میں سے نہ بنیں، ان کی بات ہرگز نہ سنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔ ہم بھی جو وسیلے بنا بنا کر اوروں کو پکارتے ہیں، تو ہم نے بھی، یہ لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی معبود بنا لیے ہیں۔ اور میں نے کل ایسے ہی ایک سنا کہ کچھ اپنے دین سے بھٹکے ہوئے لوگ سلام کرنے کے بجائے انہوں نے کوئی اور ہی الفاظ نکال لیے ہیں کہ وہ ان الفاظ سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، سوائے اس کے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہلاک کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کائنات اس کی، زمین اس کی، فیصلہ بھی اسی کا۔ سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی۔ پچھلی سورت کا بھی نام ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک اس سے پیچھے جو سورت ہم نے پڑھی تھی سورہ نمل، اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ العنکبوت کے بارے میں۔ اب دیکھتے جائیے کہ کتنے حشرات اور جانوروں کے ناموں پر قرآن کی سورتوں کے نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، پھر سے وہی مکی سورہ ہے اور حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ بس اتنا ہی کافی نہیں کہ کوئی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر آزمائے اس کو جنت میں داخل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ انہیں نہیں آزمائے گا۔ فتن الذین من قبلہم، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کی آزمائش کی، ہر انسان کی آزمائش کی، حتیٰ کہ رب کائنات نے فرشتوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ جب اولاد بات نہ سنے، جب اولاد تابعداری نہ کرے، جب اولاد ہمیں کوئی اہمیت نہ دے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر جتنا کسی کہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تمہاری جہاد کی کوئی فکر اور کوئی اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں تمہارے جہاد سے۔ اللہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے، تمہارا جہاد اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔
اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ صرف اور صرف اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی معاملے میں نہیں کہا کہ تم والدین کی اطاعت نہ کرو۔ ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ والدین اگر کہیں کہ ہم نے آج یہ نہیں کھانا تو ہم ان کی یہ بات، اتنی سی بات بھی نہیں مانتے ہم۔ اور کسی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے کہ آپ ان کی بغیر کسی سوال کیے، بغیر کوئی ہیل حجت کیے سر تسلیم خم کریں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس پر ان کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے ہے کوئی جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے، جو سب لوگوں کے سینوں میں ہے؟ اگر ان پر کوئی لوگوں کی آزمائش آتی تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ فوراً پکار اٹھتے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا ہے، ہم نے تو غلطی کی دین پر ایمان، اس اسلام پر ایمان لا کر۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں ہیں، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم خطا کار ہو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، جس طرح سے بچے کے خدا نخواستہ کسی غلط صحبت میں پڑ جائیں تو دوست یار کہتے ہیں تم خیر ہے آج سگریٹ پی لو تو کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ لگ بھی گیا تو ہم کہیں نہ کسی طرح ہینڈل کر لیں گے۔ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، ہر چیز کا پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا، یعنی کہ اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، یقیناً اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ کہ وہ تمہیں رزق عطا کرے، اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صرف اور صرف صاف صاف اللہ کا پیغام دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ صرف ایک پیغام رسا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ تمام چیزوں کو واپس لپیٹ کر مکمل طور پر بند کر دے۔ وہ جس طرح سے اس کو بنانے پر قادر ہے، اس کو لپیٹنے پر بھی قادر ہے، اور پھر لپیٹ کر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ حالانکہ بنانا پہلی مرتبہ مشکل ہے، دوبارہ بنانا تو قدر مشکل نہیں۔ پہلے تو انسان کو فرسٹ ٹائم، جیسے انسان کو کوئی چیز پہلی دفعہ کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ کرتا ہے، پھر اس کے حساب سے کرتا ہے، جب ایک دفعہ وجود میں چیز آ جائے پھر سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم تو کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔
اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ کس طرح اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ تم تو ایک پودا اگانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ آسمان میں کس طرح اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ کیا تم آسمان سے بارش برسا سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ تمہارا کوئی معبود آ کر اللہ کی مدد کر سکتا ہے کیا؟ کیا وہ آسمان سے پانی نازل کر سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو کے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کیا کہا؟ یہ ساری تبلیغ، ساری باتیں انہوں نے اللہ کے بارے میں ان کو بتائیں، فوراً کہہ اٹھے کہ قتل کر ڈالو اس کو، جلا دو اس کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کس کو آگ میں ڈالنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کے لوگوں نے بھی یہی کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے بھی یہی کام کیا۔ جب انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہر نبی کو ان کی قوم نے ایسے ہی جھٹلایا، اور ان کو ایسے ہی تنگ کیا، اور ایسے ہی ان کو مارنے کی کوششیں کی۔ بالکل یہی کام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کیا۔ اور اس نے کہا کہ تم دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنی درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا۔ تم نے دنیا میں تو یہ اپنی دوستیاں بڑی پختہ کر رکھی ہیں، لیکن روز قیامت تم اپنی دوستیوں سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے کہ لعنت بھیجو گے کہ ہم نے تم پر کیوں دوستی کی، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو صالح اور نیک دوست عطا کرے، کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محفلوں میں بیٹھنا نصیب کرے، ایسے ہی دوست ہمیں عطا کرے جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یعنی کہ ان کی نسل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر کتاب اور نبوت رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی کسی نے نہ کی۔ یقیناً تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو، یعنی کہ راستے سے ہی پکڑ لیتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ جب بیٹھتے ہو تو ہمیشہ گندگی اور برا کام ہی کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، دو ٹوک جواب دیتے، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ تاکہ اللہ ہمیں پکڑ لے۔ لوط نے کہا اے میرے رب، فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے، یعنی کہ خوشخبری لائے، ان کو اولاد کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے کزن تھے، سوری، ان کے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے، چچا کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہے نا جی، اللہ اکبر، کیسے ایک دم بھتیجا، جی بھتیجے تھے، سوری، پتہ نہیں ذہن سے ایک دم بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، جی بھتیجے تھے ان کے۔ قال ان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں لوط بھی ہیں۔ فوراً پریشان ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کیا ہوگا، کہ لوط علیہ السلام بھی تو وہاں پر ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے پریشانی میں پوچھا کہ لوط علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ ان میں کون ہے، اس میں کون ہے، کون کون ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، ہم یقیناً ضرور اس سے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا۔ پریشانی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی نبی تھے، تو پریشانی ان کو، ان کے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو انکانشیسلی ان انٹینشلی، اور ایک وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے انسان کو پہلے ہی الارم کر دیتی ہے، اس کو ہائی الرٹ کر دیتی ہے۔ تو تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، فرشتوں نے کہا تم ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یقیناً یعنی کہ کرتے تھے، بات یہ کی جا رہی ہے کہ کرتے تھے، اب ان کو موقع نہیں دیا جائے گا مزید کرنے کا، کہ وہ جو نافرمانی کرتے تھے اس کی سبب آج اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دیا ہے، آج تک کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کا ظاہر کر دیا، دوام بتا دیا کہ ہمیشگی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نشانی بن گیا، آج کے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نشانی بن گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو ایسے عذاب دے گا، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ لیکن عقل کا رکھنا لازم ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ دنگا کرو، نہ فسادی بن کے گھومو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ قومیں ہیں عاد کی اور سمود کی، ٹھیک ہے۔ اور تم پر ان کے رہنے کی جگہیں واضح ہو گئیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ کیا آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ جب کسی شادی یا بیاہ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جب بہت زیادہ بناؤ سنگار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوپٹے ہمارے بازوؤں میں لٹکے ہوئے ہوں، ہائی ہیلز پہنی بھی ہوں، ہر طرح کا عطر خوشبو لگا لی ہو، اور ہمارا میک اپ اس کے فنکشن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہم لگیں، تو کیا یہ چیزیں شیطان ہمارے لیے خوشنما نہیں بناتا؟ کیا شیطان ان چیزوں کو ہمارے آگے بہت خوبصورت کر کے نہیں دکھاتا؟ وہ ایک دن کے فنکشن کے لیے ہم اپنی ساری زندگی کی محنت کو، ہم اپنے مطلب پورا سال ہم محنت کرتے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرتے رہے، کھڑے رہے، سجدے کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور خیرات کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، سارے کا سارا ایک دن کے فنکشن کے لیے ہم نے سارا ملیا میٹ کر دیا۔ کتنی بدنصیب ہیں ہم عورتیں، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے بدن سے، تھکی ہوئی کمر سے، سارا دن کام میں لگ لگ کر پھر پلٹ کر جاتے ہیں کہ تھوڑی بہت عبادت بھی کر لے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ وہ عبادت کرنے کے بعد سارا کچھ ایک ہی دن سے اپنے ہاتھوں کو خالی کر دیا، کیونکہ شیطان ان اعمال کو ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے۔ پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی دامن خالی؟ بس انہیں راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، بہت سمجھدار ہونے کے باوجود۔ دیکھیں ہمیں کتنی عقل اور سمجھ ہے، ہم سمجھداری ہونے کے باوجود بھی شیطان کی چالوں سے نہیں بچ پاتے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، پتھروں والی، یعنی کہ جب بہت زور سے آندھی چلتی ہے تو ہر طرف سے پتھر ہی پتھر اڑنے لگتے ہیں،
اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ سے پکڑ لیا، یعنی کہ زلزلے سے، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے تھے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے العنکبوت، یعنی کہ وہ مکڑی جو اتنی محنت کرتی ہے، بار بار زمین سے اوپر چڑھتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر ایک مرتبہ پہلا پہلا جو اس کو تار بننا پڑتا ہے نا، اس کو مکڑی کو، کوئی وہ 70 مرتبہ اوپر نیچے آتی ہے، نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر آتی ہے، پھر جا کے کہیں اس کی پہلی تار لگتی ہے۔ یعنی کہ پہلا قدم اٹھانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ دین کی طرف آتے ہیں، سو وہ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھولتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ پہلا قدم، وہ پہلی مرتبہ جھجک ہوتی ہے گناہ کرنے کی، وہ پہلی مرتبہ جھجک ہوتی ہے انسان کو غلط راستے پر چلنے کی، اس کے بعد تو پھر آسانی ہی آسانی ہو جاتی ہے، پھر تو انسان آگے چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم شیطان کے راستے پر چل کر شیطان کا راستہ آسان بناتے ہیں اپنے لیے، یا اللہ کے راستے پر چل کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہی لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو۔ اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، جو سب سے زیادہ محنت کرتی ہے، اس کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے۔ بالکل یہ صحیح، ہمارے بھی اعمال بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہمیں ان کو بہت سنبھال سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، اگر آج اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک آیت بھی آپ کے دل کو چھو جائے، ایک آیت کا بھی مطلب آپ سمجھ جائیں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ان علم والے لوگوں کے اندر شامل کر دیا۔ کتنی خوش نصیبی محسوس ہوتی ہے نا کہ اللہ نے، ہم دنیا کے علم کے لیے کتنا بھٹکے، کتنی محنتیں کی، راتوں کو جاگے، گھروں سے نکلے، نہ سردی دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ تھکاوٹ دیکھی، نہ بیماری دیکھی، ہر وقت نکلے، پیسہ نہ دیکھا، ہر چیز دنیا کی تعلیم کے لیے لگا دی، لیکن دین کا علم نہ سیکھ سکے، لیکن شعور نہ آ سکا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس مقصد کے لیے گزارنا ہے، ہمیں اپنا مقصد نہ مل سکا۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے ہمیں اس رستے پر ڈال دیا، اگر وہ نہ ڈالتا تو ہم کہاں جاتے، ہم تو ہدایت نہ حاصل کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے، سب ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔